بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا احادیث کی کتب میں کوئی فضائل اور مناقب موجود ہے یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بات سماعت کر لیں کہ بعض علماء کا یہ قول جو مختلف کتب میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں پائے جانے والی روایت میں سے ایک بھی صحیح نہیں، یہ قول نہایت غیر مناسب ہے۔ فضائل امیر معاویہ میں جو روایت مختلف کتب میں پائی جاتی ہیں، ان میں روایت صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ فضائل حضرت امیر معاویہ میں جو ضعیف روایت ہے وہ بھی اس کے درجہ حسن میں ہے اور قابل قبول ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چونکہ آپ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس لیے آپ کو درجہ صحابیت سے خارج کر دیا جائے۔ تو اس طرح تو بہت سے صحابہ کرام ہیں کہ جن کے بارے میں خاص کوئی روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو کیا ان سب کو صحابیت کے مقام سے خارج کر دیا جائے گا؟ اور جو مخالفین امیر معاویہ ہیں کیا وہ ان کے بارے میں بھی ایسے ہی متشددانہ کلمات کا اظہار فرمائیں گے؟ تو لہذا یہ بالکل بھی مناسب رویہ نہیں ہے۔ آئیے سماعت کیجئے امام ترمذی علیہ رحمہ کی حدیث۔ امام ترمذی نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک نہایت خوبصورت اور جامع حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے بارے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی جو اسناد ہے حسن غریب ہے، یعنی ایک طرق سے حسن اور دوسرے طرق سے غریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جو روایت منقول ہے وہ کچھ اس طرح ہے: ان عبد الرحمن ابن ابی امیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بہی قال ابو عیسیٰ ترمذی اسنادہ حسن غریب۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ حدیث پاک فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکل واضح اور روشن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس حدیث میں دعا مانگی گئی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا۔ پس صادق و مصدوق اس دعا پر غور کرو اور اس بات کو بھی سمجھو کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو آپ نے اپنی امت خصوصاً اپنے صحابہ کے لیے مانگی ہیں مقبول ہیں، تو تم کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دعا جو آپ نے حضرت معاویہ کے لیے مانگی مقبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا دیا۔ اور جو شخص ان دو صفات کا جامع ہو اس کی نسبت کیوں کر وہ باتیں خیال کی جا سکتی ہیں جو باطل پرست معاند بکتے ہیں، معاذ اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی جامع دعا جو تمام مراتب دنیا و آخرت کو شامل ہو اور تمام نقائص سے پاک کرنے والی ہو، ایسے ہی شخص کے لیے کریں گے جس کو آپ نے سمجھ لیا ہو کہ وہ اس کا اہل ہے اور مستحق ہے۔ مشہور محدث امام شرف الدین حسین بن عبداللہ طیبی متوفی 743 سن ہجری اس حدیث پاک کے تحت کہتے ہیں بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی ہے، پس جس کا یہ حال ہے تو اس کے بارے میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مناقب رسول اللہ نے بیان کیے، اور کتب احادیث کے اندر بھی ان کے فضائل موجود ہیں۔ میں نے تو صرف امام ترمذی کی یہ روایت بیان کی ہے، وگرنہ اور بھی احادیث کریمہ مختلف کتب کے اندر جہاں پر مناقب امیر معاویہ اور فضیلت امیر معاویہ کو بیان کیا گیا ہے، تو لہذا جو یہ کہا گیا ہے کہ
امیر معاویہ سے اپنی زبان کو ساکت رکھو، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ ان کی بدگوئی سے اور بدخواہی سے اور ان پر طعن و تشویش سے اپنی زبان کو خاموش رکھو، ورنہ فضائل بیان کرنے میں تو زبان بالکل آپ بلند کریں، بیان کریں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔